اخلاص ہونا چاہیے، للہیت ہونی چاہیے. آپ نے علم سیکھا کس لیے؟ رب کی رضا کے لیے، رسول کی رضا کے لیے. نماز پڑھتے ہیں، عمل کرتے ہیں تو یہ کس لیے کرتے ہیں؟ یہ بھی رب کی رضا کے لیے. اسی چیز کا نام اخلاص ہے اور للہیت ہے. جب آپ علم اس طریقے سے سیکھیں گے، عمل اس طریقے سے کریں گے تو ہوگا کیا کہ آپ کی نیت بھی درست ہے اور علم بھی آ جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ صرف علم بھی نہیں آئے گا بلکہ نور علم بھی آئے گا. جب عمل آئے گا تو نور عمل بھی آئے گا. نور عمل بھی آ گیا، اخلاص بھی آ گیا، تجلیات بھی آ گئی. رب کے انوار و برکات سے آپ مستفیض ہو گئے، منور ہو گئے. تو سن لیں، وہ علم آپ کے اندر آنے کے بعد سر کے اوپر چڑھ کے نہیں بیٹھے گا، نشے میں نہیں رہیں گے، دل میں اتر جائے گا. وہ تو نور بنے گا. وہ علم نور بن جائے گا، وہ عمل نور بن جائے گا. اور جب آپ نیت درست نہیں کریں گے، علم سیکھتے جائیں گے، عمل کرتے جائیں گے، نیت ٹھیک نہیں، اخلاص نہیں، تو وہی علم وہی عمل آپ کے سر میں چڑھتا جائے گا، وہ نشہ بن جائے گا. جب وہ نشہ بن جائے گا، دل میں اترا نہیں، سر میں چڑھ گیا تو بڑے کو بڑا نہیں، چھوٹے کو چھوٹا نہیں، کسی کے آداب کا خیال نہیں ہو تو میں ہی عالم ہوں. یہ خیال جب ذہن میں آئے گا تو وہ جو علم سر میں چڑھ جائے وہ نور نہیں، وہ فطور بنتا ہے. بے شک بے شک فطور بنتا ہے. جو علم اتر جائے دل کے اندر وہ کیا بنتا ہے؟ نور بنتا ہے. اس لیے آپ نے ہمیشہ علم نور کی تلاش میں رہنا ہے، علم میں رہنا ہے. اور علم حاصل کرتے کرتے جب اخلاص اس کے ساتھ شامل ہو جائے گا تو وہ علم میں نور میں تبدیل ہو جائے گا. جب آپ اندر سے علم نور سے بھر جائیں گے تو پھر اس کے بعد قرآن شریف کے اندر آپ ایک آیت اٹھائیں گے نا، ایک لفظ اٹھائیں گے، ایک لفظ پر آپ مہینوں اگر کو بولنا چاہیں تو بول لیں گے. بے شک سبحان اللہ. کیوں؟ وہ رب کا قرآن آپ کے لیے قرآن شریف کی آیتوں کے خزانے کھول دے. جب کھول دے گا تو اس کے بعد کوئی انتہا نہیں رہے گی. اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیے رب کے نام سے. ہم اور آپ ہر مہینے میں 11ویں شریف دیتے ہیں. کس کے نام سے؟ غوث پاک کے نام سے. غوث پاک کا نام کیا ہے؟ ان کا کام کیا ہے؟ ہم مانتے ہیں نا ان کو، 11ویں بھی دیتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن وہ کیسے غوث بنے، کیسے قطب بنے، کیسے اتنے بڑے مرتبے پر پہنچے؟ تو انہوں نے کیا فرمایا؟ تعلمت العلم. اور لوگوں میں نے علم کو سیکھا، علم کو سیکھا، اتنا سیکھا، اتنا سیکھا، اتنا سیکھا، اتنا پڑھا، اتنا پڑھا، اتنا پڑھا، حتیٰ صرف کتباً پڑھتے 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 عالم مفتی قاری نہیں بلکہ میں کائنات کے اندر قطب اکبر بن گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرت مفتی محمد اعظم ثقافی صاحب، علماء اہل سنت. علم پڑھتے پڑھتے صرف قاری نہیں بنا، مفتی نہیں بنا، بلکہ اس نے کہاں پہنچا دیا؟ کہاں پر؟ کتب بنا دیا. پھر کتب بھی کتب نہیں، کتب اکبر، کتاب بنا دیا. قطبیت کبریٰ، قطبیت کبریٰ. کتب بھی ہیں اور کتب گر بھی، خود بھی کتب ہے اور جس کو چاہے اس کو کتب بنا بھی سکتے. بے شک سبحان اللہ. اس مقام پر پہنچ گئے. اب یہاں سے دو چیزوں کا اندازہ لگا لیں. جس طریقے سے نماز پڑھنا فرض عین ہے، اسی طریقے سے 2 لاکھ مسائل کا علم سیکھنا ہر ایک حضور کے امتی پر فرض ہے، فرض عین ہے. 2 لاکھ مسائل فرض عین ہے. پھر اس میں کیا؟ آگے سنیں، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عالم اور جاہل میں فرق کتنا ہے؟ ایک عالم اور جاہل کے درمیان فرق کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ ایک جاہل کو بٹھا ایک حدیث بیان کرو یا ایک آیت بیان کرو، ایک لفظ بیان کرو، اور 1000 عالموں کو بٹھا دو. کتنے؟ 1000 عالم بٹھا دو اور ایک آیت حدیث بیان کرو. وہ ایک آیت حدیث کو سن کر 1000 عالم چپ ہو جائیں گے، بے شک خاموش ہو جائیں گے.
کیوں؟ وہ اس کی تہ تک پہنچ جائیں گے، معنی سمجھ جائیں گے، اس کے ادب کو سمجھیں گے، اس کے حدود تعظیم کو سمجھیں گے. لیکن ایک جائے کو بٹھاؤ، 1000 نہیں، ایک جائے کو بٹھاؤ اور 1000 حدیثیں دلیلیں آیتیں پڑھ کے اس کے سامنے پیش کرو. ٹھیک ہے، آپ 1000 حدیثیں دلیلیں پڑھیں گے تو آپ کی حدیثیں ختم ہو جائیں گی، لیکن اس جائے کی ٹکر ختم نہیں ہوگی. ایک دلیل سے ایک عالم 1000 عالم خاموش ہو سکتے ہیں، اور 1000 دلیل سے ایک جائے کو خاموش نہیں کرایا جا سکتا. حق فرمایا مفتی صاحب. یہ فرق ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کب تک آپ اسی مشغلے میں اور خوش فہمی میں رہیں گے کہ ہم سنی ہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اور پہلے کلمے کا ترجمہ پوچھو. آج تک ہم اور آپ اول کلمہ طیب ہی پڑھتے آئے ہیں. لفظ طیب ہے یا طیب یا دیر کے ساتھ کیا ہو سبحان اللہ. پہلے کلمے کا نہیں پتا، باتیں ہم بڑی بڑی کرتے ہیں. تو اس لیے میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں، سن لینا توجہ سے. قرآن شریف کے اندر سے جو مسائل نکلے 500 آیتوں سے، ٹوٹل کتنی آیتیں ہیں؟ 6666. 6666 میں سے آپ 500 نکال کر باقی کتنی بچتی ہیں؟ 6666 میں سے 6104 بچے گی نا. تو مجھے یہ بتاؤ 12,90,000 مسائل 500 آیتوں سے نکل کر الگ ہو گئے، آپ کی فقہ بن گئی، تو 6166 جو آیتیں بچی ہیں وہ کیا فضول ہے؟ رب کا کلام بھی نعوذ باللہ فضول ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. ہر آیت کے اندر، ہر جملے کے اندر، ہر لفظ کے اندر علوم و فنون کے انبار لگے ہوئے ہیں. لیکن قسمت یہ ہے، حیرت یہ ہے کہ کوئی بندہ ادھر چلتا ہی نہیں، کوئی اس کو دیکھتا ہی نہیں، کوئی پڑھتا ہی نہیں، کوئی توجہ ہی نہیں دیتا. ہم کوئی لاوارث تو نہیں ہے نا. کائنات کے اندر ہم جو لوگ ہیں، سب سے بڑی کتاب ہمارے پاس، سب سے بڑا رسول ہمارے پاس، سب سے بڑا دین ہمارے پاس، سب سے بڑا خدا ہمارے پاس، سب سے افضل امت ہم. اور ہونا یہ چاہیے نا. ہم کیوں دب رہے ہیں؟ کیوں پس رہے ہیں؟ کیوں پٹ رہے ہیں؟ کیوں مار کھا رہے ہیں؟ کیوں ستائے جا رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا راستہ سیدھا تھا اس میں تبدیلی آ گئی ہے، اس میں خرابی آ گئی ہے، اس میں بگاڑ آ گیا ہے. جو آسان راستہ تھا اس سے ہم تھوڑا ہٹ چکے ہیں. پڑھنا چاہیے تھا، ہم پڑھ نہیں رہے. عمل کرنا چاہیے تھا، ہم عمل نہیں کر رہے. آتے ہوئے میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی، توجہ ہے نا سب کو میں بتا دوں. وہ یہ کہ ایک ہے علم ظاہر پڑھنا، علم ظاہر پڑھنا. 10 سال 15 سال لگانے کے بعد بندہ مصنف پر کھڑا ہو کے اگر آپ کو شعر و شاعری سنائے تو مجھے اس پر حیرت آتی ہے. بندے پھر آپ کو 15 سال لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ ایک مہینہ جا کے کسی مالیہ دار کے پاس بیٹھ کے مالی بھی سیکھ لیتے. وہ تو اتنی زندگی انہیں کمائی ہے، وہ کیوں کمائی ہے؟ وہ آپ نے قرآن حدیث سیکھا ہے، فقہ سیکھی ہے، عقیدے کا درس سیکھا ہے. وہ سارے کا سارا جو بھائی کے لائے وہ اس امت مصطفیٰ پر اڑیل دو. ان کو مت سکھاؤ، ادھر نہ لگاؤ. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایک ہے علم ظاہر